پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اب کم نہیں ہونے والی۔ ایک مہینے بعد پیٹرول کی قیمت میں 25 سے 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہونے والا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں مستحکم رہی، اور اگر عالمی مارکیٹ میں بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو یہ اضافہ پاکستان میں 25 سے 50 روپے فی لیٹر تک ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ سے پرپورشنیٹ ہوتی ہیں، یعنی عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF کی بڑی کڑی سخت شرائط ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم سیکٹر کی بڑھوتری کے لیے، بہتری کے لیے پیٹرولیم ٹیکسز لگائے جائیں، اور پیٹرولیم لیوی کی صورت میں پاکستان پر پچھلے سال تک پاکستان پر 60 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی لگ رہی تھی، جو اب بڑھ کر 78 روپے تک ہو چکی ہے۔ اور اب پاکستان نے IMF کے ساتھ جو نئے مذاکرات کیے ہیں ان میں پاکستان نے اس بات کی حامی بھر لی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پیٹرولیم لیوی بڑھ کر 100 روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ ہو جائے گی، یعنی اگلے بجٹ میں یہ پیٹرولیم لیوی جو آج 78 روپے پر ہے اس کو بڑھا کر 100 روپے کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آج کے ریٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتیں برقرار رہتی ہیں تو کم از کم اضافہ 22 روپے فی لیٹر ہوگا، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایک اندازہ یوں لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں آج جس مقام پر پاکستان میں ڈالر کی قیمت ہے، یعنی تقریباً 280 روپے کے آس پاس پاکستان میں ڈالر کی قیمت چل رہی ہے، اور پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ 253 روپے چل رہی ہیں، تو ایک مہینے بعد اگر ڈالر پرائسز یہی مستحکم رہتی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز بھی مستحکم رہتی ہیں تو پاکستان میں ڈالر کی پرائس اور پیٹرول کی پرائس تقریباً برابر ہو جائے گی، یعنی کہ پاکستان میں $1 کے عوض 1 لیٹر پیٹرول ملا کرے گا، یعنی کہ 275 سے 280 روپے فی لیٹر۔ اور اگر خدا نخواستہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو یہ قیمتیں 300 روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اور جو ایک اور اہم بات جو نظر آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے اس معاملے میں IMF کے سامنے سرنڈر کیا ہے، کیونکہ IMF نے بجٹ تجاویز میں پاکستان سے کہا تھا کہ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا خدشہ بہت بڑھ گیا ہے، سرکولر ڈیٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنا پڑے گا، جو آہستہ پچھلے 3-4 سال کے اندر 30 روپے سے بڑھ کر پہلے 50 روپے ہوئی، پھر 60 روپے ہوئی، 60 روپے سے اب 78 روپے ہوئی، اور 78 روپے سے 100 روپے ہونے والی ہے۔ تو پیٹرول کی پرائسز میں کمی کا عالمی مارکیٹ میں جو کمی ہوگی وہ پاس آن نہیں ہوگی۔ اگر اس دوران کوئی کمی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کا شکر ہوگا کہ وہ پھر پیٹرولیم لیوی کی صورت میں ایڈجسٹ ہو جائے گی اور وہ پاس آن نہیں ہوگی، اور اگر اضافہ ہو گیا تو پاکستان کی عوام کے سر پر پیٹرول کی پرائسز میں بہت بڑا بوجھ ڈلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر یہ ہونے والی ہے کہ جو یوزڈ کاریں پاکستان کے اندر پہلے ایک پابندی لگ گئی تھی کہ 5 سال سے زیادہ پرانی کار کو امپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں طے پا گیا ہے کہ پاکستان 5 سال سے بھی زیادہ پرانی گاڑی کو امپورٹ دوبارہ سے کر سکے گا۔ پاکستان میں پہلے پابندی ختم ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے IMF کے دباؤ پر پاکستان نے پابندی اپنے ملک میں لگا دی تھی۔ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ پرانی گاڑی اب امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں اس کے مقابلے میں اس گاڑی کی پر ٹیکس 40% زیادہ لگے گا، اور یہ مدت جو ہے یہ اگلے 4-5 سال کے لیے کی گئی ہے، 4 سال کے لیے۔ اور پاکستان نے IMF سے یہ بھی ڈیل کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر سال پاکستان اس جو ٹیکس ہے اس کی شرح میں 10% کمی سالانہ کیا کرے گا، یعنی ابھی اس سال جو ٹیکس لگے گا وہ پاکستان میں لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے مقابلے میں، یعنی اگر پاکستان میں ٹویوٹا کرولا گاڑی بن رہی ہے اور اس پہ 100 روپے ٹیکس لگ رہا ہے تو ایک گاڑی جو ہم یوزڈ باہر سے امپورٹ کریں گے اس پر ٹیکس کی شرح 140 روپے ہوگی۔ تو کیا ہوگا کہ پہلے سال وہ 40 روپے جو ہے اس کو ٹیکس 40 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اگلے سال وہ 30 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا، پھر اس سے اگلے سال 20 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا، پھر اس کے اگلے سال 10 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور 4 سال کے عرصے کے بعد جو پاکستان میں لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس کی شرح اور جو امپورٹڈ گاڑیاں جو 5 سال سے زیادہ پرانی ہیں ان پر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ برابر ہو جائے گی۔ یہ اقدام بھی پاکستان کے اندر جو ٹیکس جو پاکستان کے اندر ٹیکس جو کم کلیکٹ ہو رہا ہے اس میں صورتحال کو امپروو کرنے کے لیے جو نئے پاکستان میں پیکیج کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت
جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور جو پاکستان ٹیکس وصول کر رہا ہے وہ بہت کم ہے. اس کے علاوہ نان فائلرز کے گرد بھی گھیرا بہت تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیرلل اکانومی فلائنگ انوائسز کی صورت میں چل رہی ہے, پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. اور کتنی تاجر عوام دوستیں اسکیمیں آ چکی ہیں, اس سے بھی لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ کسی صورت نہ تو ڈاکومنٹیشن کے لیے تیار ہے, نہ ہی وہ کسی صورت ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے. تو اب حکومت پاکستان گھیرا تنگ کر رہی ہے. نان فائلرز نہ تو گاڑیاں خرید سکیں گے, نہ پراپرٹی خرید سکیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہوں گی جہاں پر ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر بجلی کے بلوں میں اور جو اسکول کی فیس ہے اس میں تو پہلے ہی ان سے انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. تو اب یہ پاکستان کی جو حکومت ایف بی آر ہے وہ ان کی گرد اور گھیرا تنگ کرے گی اور اس میں یقیناً آئی ایم ایف کی بھی سخت شرائط کا سامنا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جو یقیناً پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان میں اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, پاکستان کے اندر اکانومی ڈاکومنٹیڈ نہیں ہوتی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ جب تک پاکستان میں ٹیکس وصول نہیں ہوگا پاکستان گرو نہیں کر سکتا. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.